السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ابا خیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ بیٹے، ہمارا نماز کے مسائل چل رہا تھا، جس کے اندر ہم نے بہت سے مسائل دیکھے نماز کے۔ یہاں ہمارے زیر نظر نماز وتر کے بارے میں بتلایا گیا۔ نماز وتر کیا ہے نا، آپ کو دیکھنا ہے اور انگلی رکھنا ہے، اس کا حکم، وقت وغیرہ بتلایا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر کی نماز نہ پڑھے وہ میرا پیرو نہیں، مانا میرا امت ہی نہیں، میرا چاہنے والا نہیں ہے نا۔ جو شخص وتر کی نماز نہ پڑھے وہ میرا پیرو نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ مانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے نماز وتر ضرور پڑھ لیا کروں، ہے نا۔ وصیت کیا رہتی ہے؟ ضروری رہتی ہے کرنے کی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور وتر کی نماز کا حکم اور اس کا وقت فرمایا گیا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز وتر واجب ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا انکار کرنے والا کافی نہیں ہوتا، لیکن اس کا پڑھنا فرض نمازوں کی طرح ضروری ہے۔ ایسا جو واجب کی تو پہلی تشریح بتا دی کہ اس کا انکار کرنے والا کافی نہیں ہوتا، لیکن اس کو کرنا فرض کے جیسا ضروری ہوتا، واجب عمل۔ تو وتر بھی ایسی ہے کہ اگرچہ اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ تو کافی نہیں ہوگا، لیکن اس کا پڑھنا فرض نمازوں کی طرح ضروری ہے۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے رہ جائے تو فرض نمازوں کی طرح اس کی قضا کرنی چاہیے، ہے نا۔ کہ جیسا فرض نمازوں کی ہم قضا کرتے ہیں، ایسا وتر کی نماز کسی وجہ سے ہماری چھوٹ جا رہی ہے، رہ جا رہی ہے عشاء کے وقت، تو اس وقت جو ہے تو ہم کو دوسرے وقت میں جیسا فرض نمازوں کی قضا کرتے ہیں، ایسا وتر کی بھی قضا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک نماز وتر سنت موقدہ ہے نا۔ وہ فعل جو کہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چھوڑا، اسے سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے تو ان کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ اس نماز کو وتر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں طاق رکعتیں پڑھی جاتی ہے نا۔ وتر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں طاق رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے وتر میں طاق رکعتیں پڑھی، البتہ اس میں فرمایا گیا کہ طاق رکعت ہونے کی وجہ سے، 3 رکعت ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ اسے وتر کہتے ہیں۔ اب وتر نماز کا وقت دیکھو، فرمایا گیا کہ نماز وتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک ہے نا۔ کب تک پڑھنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک۔ لیکن عشاء کی نماز کے پہلے نہیں پڑھی جائیں گی وتر کی نماز، بلکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، ہے نا۔ عشاء کی نماز کے بعد کہ سے جب شروع ہو جائے گا وتر کا ٹائم، اور صبح صادق تک۔ بہتر یہی ہے، آگے دیکھنا ہے آپ کو، کہ بہتر یہی ہے کہ نماز وتر پچھلی رات میں اٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ مانا نماز پڑھ کے سو جائے، پھر پچھلی رات، مانا تھوڑی رات گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ پچھلی رات کو آنکھ نہ کھلیں گی اور وتر رہ جائے گی، تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے، ہے نا۔ ہم کو تہجد کے وقت میں ہی وتر کی نماز پڑھنا ہے، افضل ہے یہ۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ اب تہجد کے وقت ہماری آنکھ نہیں کھلیں گی، تو وتر کی نماز کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بے پرواہی میں چھوٹ جائے یا پھر قضا پڑھنی پڑے، ہے نا۔ فرض کی طرح ہے نا کہ قضا کرنی پڑیں گی، اس لیے اگر ہم کو اندیشہ ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلیں گی تو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ زیادہ تر لوگ وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس سے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو فرض نمازوں کا ہے نا۔ وتر کی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کیسا ہے؟ جیسا ہم فرض نماز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ فرض نمازوں میں تو صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، اور وتر کی 3 رکعتوں میں ملاتے ہیں، ہے نا۔ فرض رکعت اگر ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت لگاتے ہیں ہم،
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت لگاتے ہیں. لیکن اگر یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں ہم، فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت لگاتے ہیں. لیکن وتر کی رکعت میں تینوں رکعتوں میں ملاتے ہیں، تینوں رکعتوں میں سورت لگاتے ہیں. تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں. پھر رسول نے کئی دعائیں پڑھی ہے نا. کیا فرمایا گیا ہے کہ جب تیسری رکعت ہم کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت لگائیں گے. پھر جیسا تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہم نہیں ہاتھ باندھتے وقت، تو اس وقت اس طرح ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے. دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ہے نا، یہ دعائے قنوت ہے. اس کا ترجمہ بتلایا گیا کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی اچھی تعریفیں کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے. ہے نا، کیا فرمایا؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور جو تیری ناشکری اور نافرمانی کرو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اے اللہ، آگے فرمایا، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. ہے نا. اللہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی، ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں. ونسجد والیک نسعی، اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں اور تیرا حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ آگے فرمایا تیری رحمت کے امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ہے نا، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہے اور تیری یکشا تیرے عذاب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب کافروں کو مل کر رہے گا. ہے نا، کہ تیرا عذاب کیا ہوگا؟ کافروں کو مل جائے گا. تو یہ دعائے قنوت کا ترجمہ ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے. یہ دعائے قنوت پڑھنا ہے وتر میں. آگے فرمایا پھر رسول کے نوازے حضرت حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے وتر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی، اس لیے بعض لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں. یہ دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. اب بعض یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیتا وعافینی فی من عافیتا وتولنی فی من تولیتا وبارک لی فیہا آتیتا وقینی شر ما قضیتا فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیتا ولا یعز من آدیتا تبارکت ربنا وتعالیتا وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم. سمجھ میں؟ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کے ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت دی، اور مجھے ہر طرح کے عذاب مصیبت سے بچا کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما جس کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے برکت دے اور مجھے ان تمام برائیوں سے بچا لے جس کا آنا تو نے طے فرمایا ہے، کیونکہ طے کرنے کا حق تجھی کو ہے. تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بلا شبہ وہ شخص کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو نے اپنی سرپرستی میں لیا ہے، اور وہ شخص کبھی عزت نہیں پا سکتا جس سے تو نگاہ پھیر لے. ہے نا، اور تو بڑا بزرگی والا ہے اے ہمارے پروردگار، اور بہت بلند و برتر ہے. اور درود و سلام ہو پیارے نبی پر اور ان کی آل اولاد پر. ہے نا، یہ دعا، یہ الفاظ مجھے تو آپ پڑھا کرتے تھے. آگے فرمایا حدیث کی کتابوں میں اس کے علاوہ بھی
ایک دعا لکھی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وطری کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس لیے اسی کے متعلق پڑھنا بہت بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں۔ ہمیں جو صورتیں یاد ہو اور جو پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے رسول عام طور پر وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اصل میں سورت لگاتے وقت فرمایا گیا، اس لیے اسی کے متعلق پڑھنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں ہم سورہ اعلیٰ لگائے، دوسری میں کافرون اور تیسری میں اخلاص، لیکن ضروری نہیں ہے نا، یاد نہیں ہے تو نماز چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں جو یاد ہے وہ ہم پڑھنا چاہیے ہم کو، لیکن بہتر ہے کہ ہم یہ تینوں صورتیں یاد کریں اور اللہ کے رسول کے طرز عمل کو اپنائیں نا۔ لیکن اگر یہ تینوں صورتیں یاد نہیں ہیں تو ہم یہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ یہ یاد نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کو نماز پڑھنی ہے، جو صورتیں ہم کو یاد ہے وہ صورتیں ہم جیسے دوسری نمازوں میں لگاتے ہیں اس میں بھی لگانا ہے، اور وطر کی نماز واجب ہے، اس کو فرض کی طرح ہی ہم کو ادا کرنا ہے سمجھ میں۔ اور آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے نماز کے مسائل کے بارے میں۔ ابھی یہیں تک نماز کے مسائل ہمارے یہاں پر ختم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روزے کے مسائل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جو ہے تو اس کو بار بار پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔